السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید۔ آج ہمارے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے کلمہ طیبہ یعنی عقیدہ توحید اور رسالت۔ ناظرین، عقیدہ توحید کی بنیاد وحدانیت پر مبنی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جس پر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے اس کلمے کی بدولت میری جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے مجھے معاف فرما۔ کلمہ طیبہ کا جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ یعنی کہ عبادت کے لائق جو ہستی ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اور کلمے کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ نہیں، یعنی کہ پہلے انکار کیا، یعنی کہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، کوئی نہیں ہے سوائے اس رب العزت کے، اس رب العزت کے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اور پھر کلمہ کا دوسرا حصہ جو ہے لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ کا مطلب اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ رسول جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جن کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا گیا۔ عقیدہ توحید کی بنیاد وحدانیت ہی ہے، اور اللہ تعالی ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ عبادت اس کی جائے جس نے ہمیں تخلیق کیا۔ کلمہ طیبہ ایک ایسا جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ارکان میں بنیادی اہم رکن جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہی ہے۔ اگر کلمہ طیبہ نہ ہو تو انسان دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ اسلام کے اندر داخل ہونے کا ذریعہ کلمہ طیبہ ہے۔ مسلمانیت کی ابتدا کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ پہ پختہ یقین اور اس پر عمل، یہی اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ تو ناظرین، کلمہ طیبہ جو ہے اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور ہمیں اس کی جو تشریح ہے اس کے اوپر منوعاً عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، کیا ہم اللہ کی مانتے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، محافل منعقد کرتے ہیں، لیکن کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی سیرت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم سنت پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے بتائے ہوئے معاملات پر منوعاً اسی طرح عمل کرتے ہیں؟ کیا ہماری موجودہ زندگی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر مبنی ہے؟ کیا ہمارے روزمرہ کے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے اعمال کے مطابق ہیں؟ نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے۔ چاہے ہم تجارت کریں، چاہے ہم نوکری کریں، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے ہوئے اپنے معاملات کو سر انجام دیں۔ عقیدہ توحید جو ہے وہ وحدانیت پر مبنی ہے، یعنی کہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا۔ کہتے ہیں کہ گناہ عظیم ہے یہ شرک کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، نہیں معاف کرتا تو صرف ایک گناہ جو ہے اس کی ذات میں، صفات میں، شرک، کسی کو شریک ٹھہرانا۔
وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے۔ قرآن کریم میں سورہ اخلاص میں اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ وہ آیات کریمہ ہے جس کی روشنی میں ہمیں اپنے جو عقیدہ ہے اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو کیا ہم عقیدہ توحید کے اوپر من و عن عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم عقیدہ رسالت کے اوپر من و عن عمل کر رہے ہیں؟ تو ذرا سوچئے اور غور کریے کہ کیا ہمارے روزمرہ کے معاملات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور قرآن کے اندر دیے ہوئے احکامات کے مطابق ہیں یا نہیں؟ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے ان الحکم الا للہ، اور حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو ہمارا آئین پاکستان ہے 1973 کا، اس کے اندر بھی جو پہلی جو تعزیرات ہے وہ یہی ہے، جو پہلی کلوز ہے وہ یہی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کا جو تصور ہے وہ وحدانیت پر مبنی ہے۔ حاکمیت اعلیٰ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ زمین پر جتنے بھی لوگ بھیجے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ ہی تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو ہمیں ان تمام آیات کی روشنی میں، ان کی تفاسیر کی روشنی میں اپنی زندگی کو من و عن اسی طرح جو ہے گزارنے کی توفیق کرنی چاہیے، اور اسی طرح ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں تبدیلی لے کر آئیں، ہم جھوٹ سے بچیں، ہم پڑوسیوں کے حقوق پر نظر ثانی کریں۔ ہمارا پڑوسی بھوکا رہتا ہے اور ہم اپنی دعوتیں اڑاتے رہتے ہیں، ہم مختلف جگہوں پر اپنے معاملات میں اس قدر جو ہیں وہ مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے بارے میں ذرا سی خبر نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حافظ محمد ارسلان سعید کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔